شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابر نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا فلاں دن آنا۔ جب مقررہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور خوشی و شادمانی کے عالم میں مشک کا میزبانی کا چھڑکاؤ کیا اور شاد و فرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ اندر آئے تو حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور پھر اسے پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر کے دو بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، تجھے بتاؤں ہمارے والد نے ہمارے میمنے کو کس طرح ذبح کر دیا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئی، لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر بچہ چھت سے گر گیا، اور اس صابرہ عورت نے اس واقعے پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا بلکہ صبر اختیار کیا۔ حضور پاک کی طبیعت اس واقعے کو سن کر متغیر ہو گئی۔ اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس حادثے کی خبر نہ ہونے دی۔ اگرچہ وہ ظاہراً ہوش بین باسی طور پر خون کے ہونٹ پی رہی تھی، بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا کر حضور پاک کے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت جابر کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائے تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت جابر کو حکم ملا تو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر نے آ کر اطلاع دی کہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ و شاکرہ بیوی سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضور پاک کے پاس آئے، سارے گھر میں قہرام مچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بچوں کے لیے دعا فرمائی اور وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اسی سال میں حضور پاک عمرے کی عرض سے روانہ ہوئے۔ 1500 جانثار تھے۔ بیعت رضوان کا مشہور واقعہ اسی میں پیش آیا۔ حضرت جابر مشربہ بیعت ہوئے اور اس میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر حضرت عمر کا بیعت کے وقت ہاتھ پکڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو۔ اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آئے جن میں ان کی شرکت رہی۔ حجۃ الوداع میں جو 10 ہجری میں ہوا اس میں بھی آپ شامل تھے۔ 37 ہجری میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں حضرت جابر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صفین میں جا کر لڑے۔ حضرت جابر کو حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت جابر کو معلوم ہوا تو ایک اونٹ خریدا، ان کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجیے۔ میں نے اس لیے عجلت کی کہ شاید میرا خاتمہ ہو جاتا اور حدیث سننے سے رہ جاتی۔ اس طرح حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے عجلت کی کہ شاید میرا خاتمہ ہو جاتا اور حدیث سننے سے رہ جاتی۔ اس طرح حضرت مسلمہ بن مخلد امیر مصر سے حدیث سند فرمایا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، میں تمہاری درخواست سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں، اپنا مدعا بیان کرو۔ انہوں نے عرض کی، اور جس کا تذکرہ طبرانی میں موجود ہے۔